السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال جرابوں پہ مسح کرنے کے بارے میں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز بھائی، جرابوں پہ مسح کرنا جو ہے یہ فی الجملہ یعنی عمومی طور پہ تمام جرابوں پہ مسح کرنا جو ہے یہ اس کے جواز کا مسئلہ جو ہے اس کے قائل امام شافعی بھی ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام داؤد ظاہری، اور یہ قول جو ہے امام ابو یوسف اور محمد بن الحسن یہ ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، ان کا بھی قول ہے، جیسے کہ مبسوط للسرخسی جلد نمبر 1 96 نمبر صفحہ، اور بدائع ثنائے للکاسانی جلد نمبر 1 اور 10 نمبر صفحہ۔ اور اسی طرح یہ رجوع بھی ثابت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں سمعت صالح ابن محمد الترمذی قال، یہ کہتے ہیں میں نے، امام ترمذی کہتے ہیں میں نے صالح ابن محمد الترمذی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے مقاتل السمرقندی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ان کی بیماری کی حالت میں جس میں وہ فوت ہوئے، انہوں نے پانی منگوایا، فدعا بماء فتوضأ، وضو کیا، وعلیہ جوربان، اور جرابیں پہنی ہوئی تھی، فمسح علیہما، ان پر آپ نے مسح کیا، ثم قال، پھر کہا فعلت اليوم شیئا لم اکن افعلہ، آج میں نے وہ کام کیا ہے جو میں پہلے نہیں کرتا تھا، مسحت علی الجوربین، میں نے اپنی جرابوں پر مسح کیا، وہما غیر منعلین، وہ نعل کا کام نہیں دیتی جرابیں، یعنی ان میں چلا نہیں جاتا۔ یہ سنن ترمذی میں جلد نمبر 1 اور 169 نمبر صفحہ۔ تو یہ رجوع ہے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وبہ قال بعض السلف، اور بعض سلف جو ہیں ان کا بھی جو ہے یہ قول ہے جسے ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہیں عمر، علی، عبداللہ بن عمر، ابو مسعود، البراء بن عازب، انس بن مالک، و ابو امامہ، و ابن مسعود، و سعد، و سہل بن سعد، و عمر بن حریث رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ ہیں، اور کہتے ہیں لا یعرف لهم ممن یجیز المسح علی الخفین من الصحابۃ رضی اللہ عنہم مخالف، ان کا کوئی مخالف نہیں، اور تابعین میں سے سعید بن المسیب، عطاء، ابراہیم النخعی، والاعمش، وخلاص بن عمر، سعید بن جبیر، نافع مولا ابن عمر، اور وہو قول سفیان الثوری، والحسن بن حی، وابی یوسف، ومحمد بن الحسن، جیسے گزر چکا یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وابی ثور، واحمد بن حنبل، واسحاق بن راہوی، وداؤد بن علی، وغیرہم رحمہم اللہ۔ المحلى بالآثار جلد نمبر 1 323 نمبر صفحہ۔ قال النووی حکا اصحابنا عن علی وعمر رضی اللہ عنہما جواز المسح علی الجورب، امام نووی کہتے ہیں اپنی مجموع کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 500، ہمارے اصحاب نے جو ہے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مسح کرنا جورابوں پر، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا، اگرچہ وہ باریکی کیوں نہ ہو۔ تو سب سے صحیح قول یہی نظر آتا ہے۔ پھر اب آگے جا کر صحابہ کرام کا یہ اجماع اور سب کچھ ذکر کرنے کے بعد دوسرا جو اختلاف ہے، اگر وہ پتلی جرابیں ہوں، موٹی نہ ہوں، تو اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے آگے۔ پہلا قول ہے کہ یجوز المسح، کہ جائز ہے مسح کرنا جرابوں پر مطلقاً، چاہے وہ باریک ہوں موٹی ہوں، یہ مذہب ظاہریہ کا، اور یہ بعض سلف میں سے بھی اس کے قائل ہیں، جیسا کہ امام نووی نے جو ہے وہ نقل کیا ہے عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ان کا نہ رقیقاً، اگرچہ وہ باریک ہی کیوں نہ ہو۔ واختارہ ابن عثیمین، اسے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ کہتے ہیں مسح کرنے کا، چاہے وہ موزے ہوں یا جراب ہو، وہ ہے رخصت، یعنی مکلف کے لیے آسانی ہو اور تسہیل۔ تو جراب میں بھی وہ مشقت ہے جو موزہ اتارنے میں بھی ہے، تو اس لیے جراب اور اس میں کوئی فرق نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جوتے کہاں موزے جو ہے وہ سلامت ہوں گے، ان میں پھٹے سوراخ بھی ہوں گے، اسی طرح جراب بھی اگر پھٹی ہو
تب بھی اور باریک بھی اگر ہو تب بھی مسح جائز ہے۔ دوسرا قول ہے کہ جوراب اگر باریک ہے موٹی نہیں تو اس میں مسح جائز نہیں، یہ جمہور کا قول ہے، جیسے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور یہ اختیار ابن باز رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ لیکن جو نظر آتا ہے جیسا کہ صحابہ کے آثار بھی ہیں، جیسا کہ ازرق ابن قیس کہتے ہیں رأیت انس ابن مالک احدث فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على جوربین من صوف۔ ازرق ابن قیس کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک کو دیکھا، ان کا وضو ٹوٹا تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر پہ مسح کیا اور جرابوں پر مسح کیا جو کہ اون کی تھیں، اور میں نے کہا اتمسح علیہما، کیا آپ اس پہ مسح کرتے ہیں؟ فقال انہما خفان ولکنہما من صوف، کہا کہ یہ موزے ہی ہیں لیکن یہ اون کے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے دولابی نے اپنی کنہ والاسماء میں 1009 نمبر پہ ذکر کی ہے، اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اسے جو ہے صحیح کہا ہے۔ دیکھیں آپ سلسلۃ الآثار الصحیحہ لابی عبداللہ الدانی بن منیر آل زہوی صفحہ 120۔ دوسرا قول جو ہے وہ یحییٰ البکا کہتے ہیں سمعت ابن عمر یقول المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین، ابن عمر کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ایسے ہی ہے جیسے کہ موزوں پر ہے۔ اور یہ روایت جو ہے امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، اور نمبر اس کا 782 ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے اور نمبر ہے 1994، اور اس کی سند حسن ہے۔ شیخ البانی کی تحقیق المسح علی الجوربین والنعلین للقاسمی صفحہ نمبر 58 پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو اثر ہے عباد ابن راشد کہتے ہیں سألت نافعا مولا ابن عمر، میں نے جو غلام آزاد کردہ امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نافع، ان سے پوچھا مسح کے بارے میں جرابوں پر، فقال ہما بمنزلۃ الخفین، کہ یہ موزے ہی کی قائم مقام ہیں۔ اور یہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں 1992 نمبر پہ ذکر کیا، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ تو یہ بھی اثر ہے وارد۔ تو اس کے علاوہ عطا کہتے ہیں قال المسح علی الجوربین بمنزلۃ المسح علی الخفین، یہ عطا ابن ابی رباح جو ہیں شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے، اور فقیہ مکہ اور مفتی ہیں مکہ کے، یہ کہتے ہیں کہ یہ موزے کا قائم مقام ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں 1991 نمبر پہ ذکر کیا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے جیسا کہ شیخ البانی نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ آثار بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو ہے دوسری بات جو جمہور کا اعتراض ہے کہ اگر پھٹی ہوئی جراب ہو تو اس پہ مسح نہیں ہو سکتا، اور موزے میں سوراخ ہو تب بھی نہیں ہو سکتا، تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں ذکر کیا کہ اگر اس میں سوراخ ہو موزے میں یا جراب میں تو اس پہ مسح جائز نہیں۔ جب اصل ہی ثابت نہیں ہے تو پھر جراب پھٹی ہوئی پہ کیسے ہم قیاس کر سکتے ہیں؟ اور یہ قاعدہ ہے فقہ کا تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز، وقت جب حاجت ہے ضرورت کی ایک چیز کی تو اس کو بیان اور تفصیل اس کی جو ہے اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا شریعت میں۔ اگر یہ حاجت ہوتی اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ پھٹے ہوئے موزے میں جو ہے اس کا پہ مسح نہیں ہو سکتا تو آپ ضرور بیان کرتے، اور آپ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ شیخ البانی کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جورابوں پر مسح جو ہے امام ابو حنیفہ سے بھی رجوع ثابت ہے، ان کے شاگردوں سے بھی، اور تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اندازہ کریں کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو کہ امام ابراہیم النخعی نے کہی کہ جو اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے خفین پر یعنی اپنے موزوں پر مسح کرنے میں، فمن ترک ذلک رغبۃ عنہ، بے پرواہ اور بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے، فإنما هو من الشیطان، کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں 1885 نمبر پہ یہ ذکر کیا سر، یہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے۔ تو اندازہ کریں اگر اسے یعنی سنت کو قیمت اور اہمیت نہ دیتے ہوئے ایک بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے شیطان امام ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں، تو پھر جو یہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے مسح کرنے سے جرابوں پہ، تو کیا اس کے بارے میں کہا جائے؟ اللہ مستعان۔
تو یہ بہرحال ثابت ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی رجوع ثابت ہو گیا، ان کے شاگردوں سے بھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جو ہے امام شافعی نے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی مجموع میں ذکر کیا ہے کہ اگرچہ جرابیں باریک ہی کیوں نہ ہو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔